نبیوں کا امام ہے. نبی کی شان یہ ہے یہ سب نبیوں کا امام ہے, یہ سب نبیوں کا سردار ہے, یہ امام الانبیاء ہے. ارے جب مقتدی کی باری آئی, جو میرے مصطفیٰ کا مقتدی بنا مسجد اقصی میں معراج کی رات, جب اس کی باری آئے تو اللہ فرماتا ہے زمینوں اور آسمانوں کی ساری نشانیاں ان کو دکھلائیں, اور جب امام کی باری آئے اور اللہ فرماتا ہے میں نے کچھ نشانیاں دی. ارے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کہتے ہیں ہونا کیا تھا. میں نے کتابیں جنجولی حدیثوں کو اٹھایا, تفسیر کو اٹھایا, مختلف کتابوں کو اٹھایا اور جوڑتا رہا, پھروتا رہا کہ کہیں سے کوئی مسئلے کا حل مل جائے, کہیں سے کوئی بات سامنے آ جائے. کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, بات آگے بڑھی, کہتے ہیں ٹائم گزرتا گیا اور میں کتابوں کو جھنجھوڑتا رہا, جھنجھوڑتے آدھی رات کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں تہجد کا وقت آ گیا, ادھر سے میری ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے, دل کی آنکھیں کھلتی ہیں, میرے مصطفیٰ کی سواری آتی ہے, میرے مصطفیٰ کملی والے کی سواری آتی ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہاں پر میاں صاحب فرماتے ہیں سپنے دے وچ امینو میرا ماہی ملیا, تے میں گھر وچ پالیاں پریشان اس لیے ہوا, دنیا کی پریشانی نہیں ہے,
کیا پریشانی آتی ہے حضور؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی معراج کو پڑھتا ہوں تو وہاں اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین کی بھی نشانیاں دکھلائی، ہم نے آسمان کی بھی نشانیاں دکھلائی، ہم نے ساری زمینوں سارے آسمانوں کی نشانیاں اپنے نبی کو دکھا دی۔ اے اللہ کے نبی جب آپ کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ بات طویل میں اشارہ کرتا ہے، یہ من جو ہے یہ من طویل میں اشارہ کرتا ہے، یہ من باریہ ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے اپنی پوری نشانیاں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، حضور پریشان اس لیے ہوں، وہاں پر ساری نشانیاں، یہاں پر کچھ نشانیاں۔ تو اللہ کے حبیب نے مسکرا کر فرمایا اے راضی تو نے من آیاتنا کی متکلم کی نون پر غور نہیں کیا، یہاں پر غور کرو تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا ٹھنڈا ہو گیا۔ فرمایا وہاں پر اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین کی نشانیاں دکھلائی، ہم نے ابراہیم کو آسمان کی نشانیاں دکھلائی، اور جب میری باری آئی تو اللہ نے یہ نہ فرمایا زمین اور آسمان کی، اللہ نے یہ فرمایا من آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں اپنے مصطفیٰ کو دکھائی۔ ساری زمین اور آسمان کی نشانیاں ایک طرف ہو جائیں اور میری ایک نشانی، اللہ کی ایک نشانی کا کروڑواں حصہ ایک طرف ہو جائے تو سب زمین اور آسمان کی نشانی کا برباری ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کلاموں جو بات محمد حسین صاحب نے مجھ سے کی، تو یہ محمد حسین صاحب یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ لوگ ان کے انکار کرنے والے یہ آج کے نہیں ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ لوگ اسی وقت سے موجود ہیں، اسی وقت پہ ان لوگوں نے انکار کیا جب میرے مصطفیٰ ابھی معراج کر کے واپس آئے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے جب معراج اپنی سنائی تو جہاں پر تصدیق کرنے والے تھے، جہاں پر ماننے والے تھے، یہاں پر آپ سنیوں جیسے تصدیق کرنے والے ماننے والے تھے، وہاں پر ابو جہل کے جیسے انکار کرنے والے بھی تھے۔ تو حضور کے غلاموں یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ اسی وقت سے آ رہا ہے۔ تو اب میں بتاتا چلوں جب میرے مصطفیٰ معراج سے واپس آئے، معراج کا جانا تو سب علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میں آج یہاں پر نبی کریم کا معراج سے واپس آنا تھوڑا سا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ہوش گوار ہو جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس ہوئے تو معراج کی صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں صبح اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک روایت میں ہے نکلا تو ابو جہل وہاں سے گزر رہا تھا، دوسری روایت میں حضور فرماتے ہیں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، میں گزر رہا تھا۔ تو آج اس نے پھر ہنسا اور اس نے مذاق کیا اور کہتا کیا ہے، کہتا ہے محمد آج کوئی نئی بات نہیں سنانی تم نے، روز نئی نئی باتیں سناتا ہے، صبح کو آ کر کہتا ہے کہ آج رات مجھ پر یہ وحی آئی ہے، یہ قرآن کی آیت آئی ہے کہ آج تم نے کوئی نیا واقعہ نہیں سنانا۔ تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے بیان فرمایا، میرے مصطفیٰ کہنے لگے ہاں مجھال آج کوئی بات سنانی ہے تجھے، اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا بات تو بڑی گہری ہے، اب تیرے سمجھ میں آنے والی ویسے نہیں ہے۔ کہتا نہیں بتائیے تو صحیح ہے کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ عاشق لوگ ہوتے ہیں نا وجہ سے وہ سنتے ہیں آقا کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اور آقا کی عشق میں مستی میں جم جم کر اس کے مستی میں گم ہونے کے لیے، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سناؤ تو صحیح اور سناؤ تو صحیح، اور پھر دیکھی جائے گی، ماننے والے کوئی تو مانیں گے، اگر نہیں تو مانیں گے، کیونکہ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ اپنے عقلوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عقل نہیں، جو ہمارے مصطفیٰ نے کیا، جو ہمارے مصطفیٰ نے سنا اور جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، مولانا روم کی المانی کہتے ہیں عقل قربان کن باپیش مصطفیٰ، وہاں پر عقلیں نہیں چلتی، وہاں پر تو عشق مصطفیٰ کی دولت چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے بتائیے تو صحیح ہے کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا آج رات ہم معراج پر گئے تھے، آج رات ہم نے سفر کیا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، تو وہاں پر ہم نے یہ معاملات کیے، اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اس سے آسمان کی معراج کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے یہی بات حاضر ہو رہا کہ یہ بڑی بات نہیں، آسمان کی معراج تو وہ بڑی بات تھی نا، یہ جو ہے نا قرآن نے بھی اس روپ کو بیان کیا۔ تو اللہ اکبر کہا ابو جہل ہم آج رات یہ مسجد اقصی تک گئے ہیں اور وہاں سے واپس آ گئے۔ کہنے لگا ہے آج رات آپ مسجد اقصی میں گئے، وہاں پہ آپ نے نبیوں کو نماز بھی پڑھائی اور وہاں پہ یہ معاملات بھی کیے، سب نبیوں نے خطبے بھی دیے اور آپ وہاں سے اتنی دیر میں واپس بھی آ گئے، یہ اتنے مہینوں کا سفر
سب کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ اس کا ذہن تو یہ تھا کہ سب اس کے سامنے نعوذ باللہ میں بدنام کروں گا، اللہ اکبر. اور اسے کیا پتا تھا یہ ادھر اور مسئلہ سوچ رہا تھا، میرا اللہ اس سے اور بنا نہیں کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا آنے تو دو، جو آئیں گے میرے مصطفیٰ کی زلفوں کے قیدی بن کے واپس آئیں گے. اللہ اکبر. تو کہنے لگا جی میں ابھی لے کے آتا ہوں، آپ سب کے سامنے کہیں گے. سرکار نے فرمایا سب کو لے کے آؤ، میں سب کے سامنے کہوں گا. سب کنبے والوں کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے کنبے والوں آ جاؤ، آج کوئی نئی بات سنو. آج محمد جو ہے، محمد بن عبداللہ، یہ جو روز نئی نئی باتیں سناتا ہے، آج تو بڑی عجیب بات کرتا ہے. سب لوگ اتنی بات سنی تھی، سب لوگ آگے ارد جمع ہو گئے. سرکار نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہتے محمد بتائیے جو آج آپ رات معاملہ آپ کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے بتائیے. سرکار نے فرمایا آج رات ہم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گئے ہیں، وہاں ہم نے یہ معاملات کیے ہیں. اللہ اکبر. وہاں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کمزور ایمان والے ابھی نئے ہوئے، وہ واپس پلٹ گئے اور وہ بھاگے ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے. ابو جہل بھی بھاگا ابو بکر کے پاس گیا اور کہتا کیا ہے اے ابو بکر، اگر کوئی بندہ یہ کہے، اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ آج رات ہم یہاں سے لے کر مسجد اقصی تک جائیں اور پھر وہاں سے آج ہی رات واپس بھی آ جائیں، کیا بات مانو گے؟ ابو بکر بھی تان میں تھے، کہنے لگے تو بات کر، تیرے اندر کی بات جانتا ہوں، تو بات کر، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں ابو بکر بتاؤ کیا بات مانو گے؟ کہتے ہیں ویسے ماننے والے تو نہیں ہے، لیکن تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو بات کر. اللہ اکبر. تو کہتا ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تیرے یار محمد نے کہی ہے، یہ تیرے یار محمد نے کہی ہے. اللہ اکبر. جب اتنی بات سنی ابو بکر صدیق نے تو وہ ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ جوش میں آ گیا، خون جو ہے وہ جوش میں آ گیا اور آپ جوش میں آ کر فرمانے لگے اے ابو جہل سن لے، ویسے تو بات ماننے والی نہیں ہے، اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے سچ کہا ہے. ویسے تو ماننے والی نہیں ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے سچ کہا ہے، حق کہا ہے. اللہ اکبر. تو وہاں سے ابو بکر کو میرے آقا نے صدیق کا لقب عطا فرمایا. تو ابو بکر فرمایا تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر بھی بات ہضم نہ ہوئی، یہاں پر بھی بات ہضم نہ ہوئی. آگے سے اور پلان کر رہے. کہتا ہے اچھا اگر آپ گئے ہیں وہاں پر مسجد اقصی میں، تو بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ وہ منکر ہے نا، وہ 100 بار کاش کرتا ہے. کہتا ہے بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے ستون کتنے تھے، اس کے کمکمے کتنے تھے. اب آپ عاشق لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں یہاں سے دوسری مرتبہ سال میں جاؤں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس ہار کی لاٹھی کتنی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کھڑکیاں کل کتنی ہیں. میں یہاں پہ تبلیغ کرنے آیا ہوں یا میں اس کی لاٹھی کرنے آیا ہوں یا میں اس کے دروازے دیکھنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تو آیا ہوں سرکار کا عشق آپ عاشقوں کو سنانے کے لیے. مجھے کیا پتا ہو یہاں. لیکن وہ دیکھیے بات کر دیکھیے. اب آپ لوگ روزانہ ایک مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے اور میں آپ سے پوچھ لوں جی بتائیے کہ وہاں پہ آپ کی مسجد میں کتنی لاٹیں ہیں؟ نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں لاٹیں وہاں گنے جاتا ہوں، میں وہاں لاٹیں گنے جاتا ہوں. لیکن وہ چونکہ ہے ممکن تھے نا، تو وہ 100 بہانے اور 100 ہیلے انہوں نے کیے. ارے یہ وہی ابو جہل تھا جو کبھی ہاتھ میں گو کو لے کے آتا، جو کبھی پیچھے گو کو چھپا کے لے کے آتا، جو کبھی ہاتھ میں کنکریاں چھپا کے لے کے آتا، پتھروں کو لے کے آتا اور کیا کہا گیا اے نبی بتاؤ اگر تم نبی ہو، محمد بن عبداللہ اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے ابو جہل کا بھی کیتا تھا نبی وہ ہوتا ہے جس کو علم غیب ہوتا ہے. ابو جہل کا بھی کیتا تھا یہ اگر نبی ہوا تو علم غیب ہوگا. کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے جو ہے وہ میرے مصطفیٰ جو ہے نا وہ موڈ میں تھے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو ہے نا مسکرا کے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز بتائے کہ یہ محمد کون ہے. خوش ہو گیا. میں نے لگا میں تو چیز ہی وہ لے کے آیا ہوں جو بولتی نہیں، میں تو چیز ہی وہ لے کے آیا ہوں جو بولتی نہیں. پر اسے کیا پتا تھا یہ تو پتھر
کرتا رہا، آپ یہاں پر بھی پہنچ گیا، کہتا ہے بتائیے اس کے دروازے کتنے تھے، اس کے ستون کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں، چونکہ سرکار کو اس کی ضرورت نہ تھی، سرکار نے تو اس طرف توجہ جو ہے وہ نہ فرمائی۔ جب یہاں پر سرکار مدینہ علیہ السلام کے سوال ہوا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے روایات میں ہے سرکار نے ایسے توقف فرمایا، سرکار نے مراقبہ فرمایا، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب کائنات نے جبرائیل کو فرمایا، جبرائیل جاؤ، حکم یا رب جلیل، فرمایا جاؤ، آج میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے انہوں نے کہ اس کے دروازے کتنی ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں۔ فرمایا آج اگر میرے نبی کی زبان سے کچھ اور نکل گیا تو میں اپنے نبی کی زبان کو نہیں مسجد اقصی کو بدل کے رکھ دوں گا۔ یہاں پر جب اس نے کہا نا بتاؤ، جب اس نے کہا کہ بتائیے تو سرکار نے ایسا چہرہ ایسے چہرہ مبارک اٹھایا، سامنے جبرائیل بیت المقدس کو لے کر کھڑا تھا، سامنے جبرائیل مسجد اقصی کو لے کر کھڑا تھا، ادھر سے وہ پوچھتا کھڑکیاں کتنی ہیں، میں مسکرا دے کر فرماتے اتنی کھڑکیاں، ادھر دروازے کتنے ہیں، سرکار دے کر فرماتے اتنے دروازے ہیں، کہتا ستون کتنے ہیں، سرکار دے کر فرماتے اتنے ستون ہیں۔ میں جبرائیل اب چلے جو بات ہو گئی اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے یہاں پر بھی نہ مانا، اب اس سے آگے یہاں پر بھی ایک نیا مانا، اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، ہمارے قافلے گئے ہوئے تو وہاں پر بتائیے وہ قافلے آپ کو رات کو ملے ہیں کہ نہیں ملے، رات کو تو بتا آپ کو ملا ہے کہ اللہ۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں ملا ہے، آپ کے 3 قافلے تھے، ایک روایت میں ہے کہ ایک ہی قافلہ تھا جس کے 3 حصے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں 3 قافلے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں ملے تھے، راستے میں 3 قافلے آ رہے تھے، پہلے قافلے کو میں نے مقام روحا پہ دیکھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے جب وہاں سے گئے تو جہاں پر انہوں نے اپنا سامان رکھا تھا وہاں پر انہوں نے ساتھ ایک پانی کا پیالہ بھی رکھا تھا، اوپر اس کے برتن بھی جو ہے اس کا ٹانپا تھا، تو میں نے وہاں پر جا کر پہلے اس برتن کو اٹھایا، پھر ان کا بڑا پیالہ پانی کا میں نے نوش کیا، پھر وہاں پر وہ برتن رکھا اور اس کے اوپر پیالہ رکھا، پھر میں نے جو اونٹ ڈھونڈ رہے تھے میں نے ان کو آواز دی اور آواز دے کر بتایا تمہارا اونٹ یہاں پر نہیں ہے، تمہارا اونٹ تو فلانے مقام پہ کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سرکار نے جو ہے گنجائش نہیں رہنے دی، سرکار نے ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی، فرمایا ہاں ملے تھے قافلے، پہلا قافلہ مقام روحا پہ تھا تو وہ یہی معاملات کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا دوسرا مقام جو دوسرا قافلہ وہ مقام مروا پہ تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ دونوں ایک اونٹ پہ سوار تھے، 2 بندے تھے، اور ایک اونٹ میں سے گرا، اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، کلائی سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اگر وہ قافلہ یہاں پہ آئے نا تو دیکھ لینا ڈھنگ سے ٹوٹا ہوا ہاتھ ملے گا۔ پھر آگے سے سرکار نے تیسرا مقام میں تنعیم پہ میرے منہ سے ملا ہے قافلہ، اور خاص ترین رنگ کا ان کے آگے آگے اونٹ جا رہا تھا، اور ان کے جو ایک اونٹ والا تھا وہ اسے سردی لگ رہی تھی تو وہ اپنے غلام سے چادر مانگ رہا تھا، جب وہ یہاں پہ پہنچے گا نا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ رکا، کہتا ہے اچھا تو بتائیے کہ وہ پہنچے گی کب کا، وہ پہنچے گی کب؟ سرکار نے فرمایا چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں، پہلا قافلہ پہنچے گا، سورج نکل رہا ہوگا، سورج طلوع ہو رہا ہوگا تو تیرا پہلا قافلہ مکے میں داخل ہو جائے گا۔ محبت کر رہی آواز سے بس پانا کہنے سے جنت مدد کرتا ہے۔ کہا پہلا قافلہ جو ہے نا وہ وہاں سے چلا تو ہوا ہے، ادھر سے سورج طلوع بدھ والے دن آئے گا، سرکار پیر والے دن میں رات جو ہے نا ہوئی، فرمایا بدھ والے دن وہ یہاں پہ مکے میں پہنچے گا، لیکن ٹائم بھی بتایا، یہ نہ کہا کہ اس دن آئے گا، فرمایا دن بھی بتاؤں گا، ٹائم بھی بتاؤں گا، کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ میرے مصطفیٰ کر کیوں رہے تھے کہ کسی طرح
سرکار نے فرمایا دوسرا زوال کا ٹائم ہوگا، دھوپ ہوگی، سورج اندھیرے پہ ہوگا تو دوسرا قافلہ مکے میں داخل ہو جائے گا. کہتے ہیں تیسرا قافلہ کب آئے گا؟ سرکار نے فرمایا تو دیر ہوگی، وہ سورج غروب ہو رہا ہوگا تو وہ قافلہ مکے میں داخل ہوگا. اب سنیے عاشقوں، میرے مصطفیٰ کی معراج کی محفل سجانے والوں، یہ بزم معراج سجانے والوں، سنیے میرے مصطفیٰ اس نبی کی معراج آپ سجا کے بیٹھے ہیں جس نبی نے دنیا میں آتے ہی سڑ سڑتے میں رکھ کر آپ کو یاد کیا. ساری زندگی آپ حضور ظاہر سے رات جا کر اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے تو ساری رات آپ کو یاد کیا، اور جب مقام معراج پر سرکار گئے تو وہاں پر جا کر آپ کو یاد کیا. اللہ اکبر. اور جب سرکار اپنے قبر مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں، مولا علی کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کے لب جنبش کر رہے تھے اور میں نے کان لگایا سنو تو صحیح مصطفیٰ کہتے کیا ہیں. تو حضور کے غلاموں، عاشقوں، اے حضور کی محفل سجانے والوں، یہ آپ نے اس نبی کی محفل کو سجایا ہے جو قبر میں لیٹ کر بھی کہہ رہا تھا یا ربی حب لی امتی، اے اللہ میرے گناہگار امت کی بخشش فرما دینا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا دی اور یاری ویکھو اب میں نظر مخانے اتے ویکھو وہ کھنڈ چڑھائی تے اندر چنے پرانے او اینا خوشیاں او موجاں اندر اوے ہر کوئی یار کوہاں دا. جب خوشی ہونا، جب وہ پاس پیسہ ہونا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ تو میرا یار ہے، میں تیرا یار ہوں، تیری جان بھی قربان ہے، یہ بھی قربان ہے، وہ بھی قربان ہے. جب ادھر سے غربت آ جائے نا اپنے بھی بول جاتے ہیں، کہتے ہیں شادی کارڈ دینا ہونا، کہتے ہیں بھائی بول گئے تھے کارڈ دینا تمہیں، یاد نہیں رہا تھا. ارے پرانا بھول جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ اپنے اس نبی کی محفل سجا کے بیٹھے ہو تو یہاں نہیں اللہ کی جو ہے قرب کی منزلوں میں جا کر بھی آپ کو نہیں بولا. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کا نقطہ کھینچ رہے ہیں کہ کہتے ہیں جب سب کچھ پاس ہو اس وقت تو ہر کوئی کہتا ہے میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں. مزہ تو تب ہے نا جب کچھ پاس نہ ہو تو پھر کہیں تو میرا ہے میں تیرا. تو کہتے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھو، اس نبی کے محبت پر گیت گاؤ. اس نبی نے قبر میں بھی کام آنا ہے، اس نبی نے حشر میں بھی کام آنا ہے. جہاں پر سب چھوڑ جائیں گے، ماں ٹوٹ جائے گی، باپ چلا جائے گا، بھائی چلا جائے گا، وہاں پر سب نبی بھی کہیں گے کہ ہم آج نہیں کچھ کر سکتے. وہاں پر پھر ایک ادھر ہوگا گلے مصطفیٰ ہوگا، وہاں سے آواز آئے گی انا رہا اور میرے امتیوں میں تمہاری ہوں. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں اینا خوشیاں او موجاں اندر اوے ہر کوئی یار کہاں دا پر سنگیوں او جو تنگی ویلے او بڑے بازار دکان دا. اب فرماتے ہیں دل بر میرا سب تو سونا او دل بر میرا سب تو سونا تے کرے غریب نوازی اور جس نے جات کرم دی پاوے او جت جاوے بازی. سرکار کی نظر کرم محشر کے میدان میں جس پہ ہوگی وہی بازی جیتے گا. تو وہاں پر ابو جہل کہتا ہے اچھا بتائیے میں پہنچے گی کب؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ ٹائم ہوگا، یہ دن ہوگا تو اسی ٹائم پہ اسی دن یہاں پر پہنچ جائیں گے. اب اس نے ایک دو ٹیمیں بنائی، بڑا تیز تھا، بہت تیز تھا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا بلکم، حکمتوں کا بادشاہ، بڑا دانشور تھا. لیکن سرکار نے مدینہ علیہ السلام کا جب انکار کیا نا تو سرکار نے فرمایا اسے وہ حکم نہ کہو،
یہ ابو جہل ہے، میں جہالت کا بادشاہ ہے. یہ ابو حکم نہیں ہے کیونکہ جو مجھے نہیں پہچان سکا وہ حکمت والا نہیں، وہ جہالت والا ہے. تو آج سرکار کے اس کو ماننے والے وہ حکمتوں والے ہیں. آپ نہیں جی یہ کیسے ہو گیا، ماننے میں نہیں آتا، یہ اتنے اوپر گئے یہاں آئے، جسم اوپر کیسے جا سکتا ہے، جسم میں کثافت ہوتی ہے، بھاری ہوتا ہے، اوپر کیسے جا سکتا ہے. وہ عقلوں میں سوچتے رہتے ہیں. لیکن آپ جیسے جو محبت بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سرکار گئے تھے اور گئے تھے، اللہ رہ گیا تھا، اس کے نبی گئے تھے. تو ان کے غلاموں پھر اس نے 2 ٹیمیں تشکیل دی. ایک ٹیم کو کہا تم نا وہ جو پہاڑی ہے نا وہاں سے بیٹھ جاؤ، وہاں سے مکے کی جو حالیں ہے نا صاف نظر آتی ہے. اور ایک کو کہا تو یہاں پہ بیٹھ جاؤ، یہاں سے سورج جو ہے نا وہ صاف نظر آتا ہے. غور یہ کرنا ہے، بڑا کمینہ تھا. کہتا ہے اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوا نا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے توہین کریں گے، مذاق کریں گے. لو جی آپ نے تو کہا تھا اس طرح پہنچے ہیں تو یہ تو اس طرح پہنچا ہے. اللہ اکبر. 2 ٹیمیں تشکیل دے دی. اب ایک ٹیم وہاں پر بیٹھی تھی، پہاڑی پر بیٹھی تھی اور یہ تک رہی تھی کہ یہ قافلہ مکے میں کب داخل ہوتا ہے. ایک ٹیم وہاں پر تھی جہاں پر سورج صاف نظر آتا تھا اور وہ تک رہی تھی کہ سورج کب چڑھے گا. اللہ اکبر. ہوا کیا کہ وہ قافلے والے درمیان میں رک گئے، ان کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو اللہ رب کائنات نے جبرائیل کو فرمایا یا جبرائیل حکم جارت پہ جلی، فرمایا جاؤ جلدی چلے جاؤ، سورج کو داخل کہہ دو اے سورج نکلنا نہیں جب تک قافلہ مکے میں داخل نہ ہو. کیونکہ مصطفیٰ کی زبان کی صداقت کو بیان کرنا ہے. اللہ اکبر. ہوا گیا زمین کو سمیٹ دیا گیا، وہ جو دور تھے ان کو نزدیک کر دیا گیا. ادھر سے وہ پہاڑی والوں نے آواز دی، مکے میں قافلہ داخل ہو گیا. ادھر سے آواز آئی سورج بھی چڑھ گیا. اللہ اکبر. اب یہ بھی ہو گیا، یہ بھی بات ہو گئی. اب کہنے لگا اچھا دوسرا قافلہ دیکھتے ہیں. وہ ٹائم بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ اکبر. اب دوسرا قافلہ بھی آیا. پہلے قافلے والے سے پوچھا کہتا تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا؟ کہنے لگے ہاں وہاں پہ مقام روحا پہ ہمارا حکم ہو گیا تھا، ہم اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہاں سے واپس آئے، ہمارا پہلا پانی کا وہ بھی ختم تھا اور ہمیں وہاں سے آواز آئی تھی. ہم غور کر رہے تھے یہ شام کے مالک پر محمد کی بات کہاں سے آ گئی، محمد کو مکے چھوڑ گیا. اللہ اکبر. سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں جب رسالت کے پروانوں کو دوسرا قافلہ ہے، دوسرے قافلے سرکار نے فرمایا تھا کہ میری جب برات وہاں سے گزرا تھا نا، برات کی چمک کو دیکھ کر ان کا اونٹ سمجھ نہ سکا تو ایک اوپر سے گر گیا، اس کا جو ہے ہاتھ وہ ٹوٹ گیا کلائی سے. تو جب وہ قافلہ این ٹائم علاقہ نے فرمایا اسی ٹائم میں مکے میں داخل ہو گیا. اور ان سے پوچھا بتاؤ، دیکھا اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. کہتا ہے کیسے ٹوٹا ہے؟ کہتا ہے برات گزرا تھا، نبی گزرا تھا، برات پہ اس کی چمک کو دیکھ کر ہمارا اونٹ سبڑ نہ سکا، میں گر گیا، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. پھر بھی نہ مانا. کہتا اچھا تو تیسرا قافلہ کبھی باقی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی غلام. بات یہ ہے کہ محبت والے جو لوگ ہوتے ہیں بغیر دلیل کے مانگتے ہیں، جو نہیں مانا وہ 100 میں استعمال کرتے ہیں. تو جب تیسرے قافلے کا ٹائم آیا، مغرب کا ٹائم آ گیا، ادھر سے آواز آئی سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو گیا، ادھر سے آواز آئی قافلہ مکے میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن ماننے والے نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے. اس کی مثال جو دیتا ہوں، ہمارے ٹیچر تھے پڑھتے تھے جامعہ نظام رضویہ لاہور کی ادارہ ہے ہمارا، وہاں پہ تعلیم حاصل کیا. تو وہاں ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ٹیچر ایک دن کہنے لگے، کچھ تبلیغ فرماتے ہوئے کہنے لگے، کہتے ہیں لطیفہ ہے یہاں پہ. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس نے علماء کو بلایا، مفتیان اعظام کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کون مفتی بنائے، مناظر بنائے. مناظر سمجھتے ہیں مناظر جو کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کو مناظر بنائے گا، کون بنائے گا؟ ایک عالم کھڑا ہوا. کہتا جی میں کتنا ٹائم بناؤ گے؟ 8 سال لگے گا. 8 سال کا کورس ہے، اتنا ٹائم لگے گا. اچھا دوسرا کھڑا ہوا، جی میں 4 سال، تیسرا میں 2 سال، چوتھا میں 1 سال. ایک کھڑا ہوا کہتا جی میں 1 مہینے میں آپ کے بیٹے کو مناظر بنا دوں گا. اللہ اکبر. کہتا یہ صحیح ہے. اس نے بادشاہ کے بیٹے کو ساتھ لیا اور لے گیا اپنے گاؤں. وہاں بٹا اس کی بکریاں تھی. کہتا ہے سارا دن بکریاں چل رہی، سارا دن بکریاں چلاتے رہے. جب آخری دن آیا تو اس نے کہتا ہے ادھر آ میرے پاس، بٹھایا اپنے پاس. کہتا ہے لفظ یاد
جی بن گیا, اچھا لے جاؤ ٹائم مقرر ہو گیا کہ آج میرے بیٹے کے ساتھ جو مناظرہ کرے گا یہ ہوگا تو وہ ہوگا. بڑے بڑے لوگ وہاں پہ حاضر ہوئے, بڑے بڑے علماء وہاں پہ آئے, تو کہا بادشاہ کے بیٹے کو چلو بھائی کرو تقریر. ایک مفتی سامنے آیا مناظر کرو تقریر, کہتا نہیں پہلے تم تقریر کرو. اس عالم نے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کی, تو تقریر کرنے کے بعد ہاں جی جواب دو, تو آگے اسٹیج پر اونچی آواز میں کہتا ہے لا مسلمو, میں نہیں مانتا. ابھی مناظر تو بات تب کرتا نا جب وہ آگے سے کوئی دلیل دیتا تو اس کی دلیلوں کو رد کرتا. جب اس نے یہ کہہ دیا میں مانتا ہی نہیں, میں لا مسلم کو تسلیم نہیں کرتا, مناظر چپ ہو گیا. مناظر بھی تھوڑا شریک تھا. دوسرا مناظر آ گیا, میں کرتا ہوں نہیں. اس نے 2 گھنٹے تقریر کی, اونچی آواز میں کہتا ہے لا مسلم, میں نہیں مانتا. الغرض آخری مناظر تھا وہ کہتا ہے اچھا وہ بڑا تیز تھا, کہتا اچھا میں دیکھ لیتا ہوں اس کو بھی, یہ اتنا بڑے کرتا تھا کہ مجھے سوال کرتا. جب وہ مناظر سامنے آیا کہتا ہے بادشاہ کے بیٹے کو کہتا ہے تقریر شروع کریں. کہتا ہے نہیں پہلے آپ تم شروع کرو. اللہ اکبر, تقریر شروع کی. کہتے ہیں یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا تخت میں, یہ تیرا باپ ہے. اونچی آواز میں کہتا ہے لا مسلم, میں نہیں مانتا. کہتا ہے یہ سامنے ملکہ بیٹھی تیری ماں ہے, کہتا ہے لا مسلم, میں نہیں مانتا. بادشاہ نے کہا پکڑو اس کو, لٹاؤ, چھتر لگاؤ, کوئی دیکھو میرے ہی کان کر جا رہا ہے. ان کی مثال ہے وہ, یہ لفظ نہیں لو لا مسلم, ہم نہیں مانتے. تو ہم نے ان کے ساتھ ٹکرنا, ہم نے اپنے سرکار کی باتیں کرنی ہے. سرکار کی آخری بات سنی, آخری بات کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کر دیں. یہ نہیں میرا آج کی صبح کی بات. سرکار کی اس بات کو خصائص کبریٰ والوں نے, علامت زرقانی نے, سیرت حلبیہ والوں نے, تواریخ حبیب کلاب والوں نے اس کو بات بیان کیا. جو میں باتیں کر رہا ہوں نا الحمدللہ بحوالہ ہے. میں اپنے ہر بات کا جواب دینے کا پابند ہوں, یعنی آپ کو حوالہ دینے کا پابند ہوں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, نہیں, یہ ساری باتیں آلریڈی ریکارڈ بحوالہ موجود ہیں. تو یہ بات جو سرکار مدینہ علیہ السلام جب صبح معراج کی صبح اپنے گھر سے باہر تشریف کا شان نبوت سے باہر تشریف لائے, آخری بات بڑی محبت والی ہے, ذرا بول دیجیے اللہ. جب سرکار باہر تشریف لائے تو ایک یہودی کی لونڈی تھی, یہودی کی لونڈی تھی, اس نے اپنے سر پہ آٹے کا تھیلا رکھا ہوا, گنڈری رکھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. کبھی روتی, کبھی رکتی, کبھی چلتی. سرکار اس کے اس چلنے کو دیکھ رہے تھے, اس کو رونے کو دیکھ رہے تھے. اللہ سرکار کو رب نے نہیں بنایا. سرکار رحمت والے, شفقت والے, سرکار سے بلانے نہیں دیا. سرکار نے فرمایا, اس کو بلایا, بلا کے کیوں روتی ہے, کہتے ہیں میرا مالک بڑا جابر ہے, مالک بڑا ظالم ہے. اس نے چکی میں آٹا پسوانے بھیجا تھا, آٹا پسوانے کے لیے آئی تھی, تو یہاں پہ دیر ہو گئی. تو گھر جاتے ہوں میں ڈرتی ہوں کہ مالک مارے گا, رو اس لیے رہی ہوں کہ مالک مارے گا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں محمد ہوں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں محمد ہوں. حالانکہ وہ یہودی کی لونڈی تھی, یہودی کی لونڈی تھی. سرکار نے فرمایا, عاشق بھی جملے کچھ لکھتا ہے, عاشق کہتا ہے سب تو اونچی شان والا آ گیا, وہ سب تو اونچی شان والا آ گیا, اونچے رتبے پاؤں والا آ گیا, اونچے رتبے پاؤں والا آ گیا. سرکار نے اس کی گڈری کو اپنے سر پہ رکھا. یہاں پہ جو کہتا ہے غریبانی پٹ جان والا آ گیا, غریبانی پٹ جان والا آ گیا, وہ محشر امت بخشوان والا آ گیا. سرکار اس کی اپنی, یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کرنا ہے نا, تو لوگ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آتا تو کلمہ پڑھ لیتا, حضور کے چہرے کو دیکھتا تو کہتا ھذا محمد صدیق, ھذا محمد صادق امین, یہ محمد سچے ہیں, امین ہیں, صادق ہیں, امین ہیں. کلمہ پڑھ لیتا تو مشہور
सरकार ने फरमाया अच्छा मानी मैं आपको छोड़ दूं, मैं आपको छोड़ दूं। तो कहा बेटा बड़ा की माँ का लाल मालूम होते हो, अल्लाह अकबर। उस गए गुजरे वक्त में उस जो जहालत का दौर हो रहा था उस वक्त में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया मानी मैं छोड़ दूं, अल्लाह अकबर। तो कहती है अच्छा बेटा तू छोड़ दे। सरकार ने उसकी जो है वो गठरी को अपने सर पे उठाया और रास्ते में जाते हुए सरकार मीठी मीठी तबस्सुम फरमाते हैं और सरकार सामने पूछते भी हैं माँ जी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? बेटा पता है यहाँ पे एक मोहम्मद नाम का आदमी है, वो जादूगर है, वो जिसके सामने जाता है वो उसी का ही हो जाता है, अपना मदद छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। सरकार ने उसे नहीं बताया कि मानी इस मोहम्मद से आप छोड़ते जा रहे हैं यहाँ से, वो मोहम्मद तो मैं हूँ। सरकार ने ये नहीं फरमाया। अच्छा मानी ये बात है। अल्लाह अकबर। बातें चलती चलती मुक्सर करता हूँ खत्म हो गई, वो गाँव आ गया तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे गंडरी को रखा। सरकार वहाँ से वापस जब बैठने लगे तो उसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला था, काया पलटने वाली थी। अरे मुकद्दर ने ईमान रखा था, जो वहाँ से जिस डर से आई थी उसे नहीं पता था आगे से कोई मत्थे लग जाएगा, आगे से कोई सामने आएगा। तो जब वापस बैठने लगे तो कहती है कि ऐ जाने वाले नौजवान, ऐ जाने वाले नौजवान, इतना तू हसीन काम करके जा रहा है, इतनी प्यारी प्यारी तेरी बातें हैं, इतना सोना तेरा मुखड़ा है। अरे जाने वाले अपना नाम तो बता देगा, तेरा नाम क्या है, किस माँ का तू बेटा है, किस बाप का तू बेटा है? आना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इस मोहम्मद से बात है आपका आया मैं वो मोहम्मद मुस्तफा। जब जहां से ये बात हुई तो कहती है अच्छा आप मोहम्मद हो? कहा हाँ मैं मोहम्मद हूँ। कहती है अगर तू मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप मोहम्मद है, रसूल है, अल्लाह के हबीब। कलमा पढ़ा उनकी गुलाम बन गई। तो ये भी यहूदी की लौंडी थी। आखिरी बात कहती है दूध लड़का की डरती इसलिए हो कि मेरा मालिक बड़ा जाबिर है, दारी में मारेगा। सरकार ने बोला अच्छा चलो मैं साथ चलता हूँ। सरकार क्या बोला अच्छा चलो किसी का मेरा बेटा होना तो मेरे को साथ हो, मेरा बेटा को बुरा काम करे ना वो चाचा की बात करता नहीं, मेरे पानी जरा मेरे से सवाल कर दीजिए। आज मैंने बुलाया काम पे क्या घेर हो गई, मेरा आपको घर में जाकर मारेगा। तो यार जब आके सिफारिश करता है अल्लाह अकबर। अच्छा अब मैंने इसे मारना तो बड़ा था, मेरा मुंह मुझे लग रहा है तो साइयां किसी के मुंह रखते हैं किसी को। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम मत चलो मैं तेरे साथ रहता हूँ। उस यहूदी के दरवाजे पर सरकार ने जाकर दस्तक दी। यहूदी बाहर आया, जब हुजूर को सामने देखा तो देखकर हैरान हो गया। मुसलमानों का नबी आप कैसे आए? सरकार ने कहा आया इसलिए रास्ते में रो रही थी तो कहती है देर हो गई तो मेरा मालिक मुझे मारेगा तो मैं इसलिए इसके साथ आया हूँ, उसकी सिफारिश कर दूँ। अल्लाह जब उसने ये जुमले सुने तो फौरन से अंदर भागा, फौरन से अंदर भागा। अल्लाह अकबर। वापस आया, हाथ में तौरात को पकड़ा हुआ था और कहता क्या है, ये खसाइस कुबरा पर लिखा इमाम जादुल सूती की ये किताब है। कहते हैं सीरत आलम नकानी ने इसको लिखा। कहता है यहूदी वापस आकर कहता क्या है, ऐ मोहम्मद इसको तो छोड़िए, इसको तो मैंने छोड़ दिया। आप पहले ये बताइए आज रात आपको मिराज हुई कि नहीं हुई? आज रात आपको मिराज हुई कि नहीं हुई? सरकार ने फरमाया हाँ भाई आज रात मिराज हुई है मुझे। अल्लाह अकबर। सरकार ने पर तुझे कैसे पता चला? अभी तो मैंने तुझे बताया कुछ नहीं, अभी तो मैंने तेरे सामने बयान ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। उसने तौरात खोल कर सामने रख दी। कहता है मोहम्मद पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है जो नबी आखिर ज़मां होगा, जिस रात उसको मिराज होगी, उस मिराज की सुबह को वह एक यहूदी की लौंडी को उसके घर में छोड़ने के लिए आएगा। अल्लाह अकबर। तो उसने भी कलमा पढ़ा, मेरे नबी का गुलाम बन गया। उनके गुलामों जिसके किस्मत में ईमान था वो तो ईमान का कबूल करते गए, लेकिन जिन्होंने नहीं माना था वो फिर भी ना माने, वो आज तक नहीं मान रहे। और ये आते रहेंगे, ये पैदा होते रहेंगे, क्योंकि उस वक्त के आ रहे हैं। परेशान ना हो अपने आपका बस काम है सरकार के जिक्र गाते रहिए, उनके गीत गाते रहिए। अल्लाह का मुलाजिमीन हमारा आनंद कबूल फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
جی بیٹھے